आप देख रहे हैं आजाद बुलेटिन इंडिया का हेडलाइन शो। आज है 22 दिसंबर 2024। मैं हूं आदिल खान। आजाद दुनिया के सबसे बड़े अखबारों, दुनिया के सबसे बड़े पोर्टल से चुनी गई सबसे बड़ी खबरों में आज आप देखेंगे नॉर्थ गजा में 5 इजरायली फौजियों के मारे जाने की खबर। हमास का दावा, चाकुओं से मारा, हथियार भी छीने। इजरायली सियासत में नेतन्याहू के खिलाफ बढ़ रही बगावत, कुर्सी से हटाने की मांग। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई का बड़ा बयान, कहा हमारी कोई प्रॉक्सी नहीं, जंग लड़ने के लिए हम अकेले हैं काफी। आईडीएफ ने लेबनान में फिर तोड़ा सीज फायर, सीरिया में बनाई परमानेंट चौकियां। सीरिया के अलेप्पो में अल जुलानी के लिए खतरे की घंटी। एचटीएस के खिलाफ सड़कों पर उतरी हजारों औरतें। यमन ने अमेरिका का F-18 जेट गिराने का किया दावा। हूथी नेता बोले अमेरिका के खिलाफ सीधी जंग में उतर चुके हैं हम। और चाइना ने क्यों कहा आग से खेल रहा अमेरिका। उधर यूक्रेन में फौजियों की ऐतिहासिक कमी की खबर ने सबको चौंका दिया। ये थी कुछ हेडलाइंस। खबरें इन्हीं में से होंगी, लेकिन खबरें इससे ज्यादा होंगी। शुरुआत करें। हमास ने एक बहुत बड़ा दावा किया है और उसे ईरान की प्रेस टीवी ने खबर बनाया है और ये बताया है कि हमास के अल कसाम ब्रिगेड, जो उसकी मिलिट्री विंग है, उसके लड़ाकों ने नॉर्थ गजा में, जहां सबसे ज्यादा एग्रेशन 80 दिनों से चल रहा है, सबसे बड़ा मिशन चल रहा है आईडीएफ का, उस नॉर्थ गजा में 5 इजरायली फौजियों को मार दिया है। अभी हमने 5 की परसों आपको खबर दी थी कि 2 को स्नाइप किया और फिर वो बेल्ट बांधकर एक्सप्लोजिव हमास का लड़ाका घुस गया आईडीएफ की वर्दी पहनकर और अंदर जाकर उसने अपने आप को ब्लास्ट कर लिया। अब ये खबर है कि न सिर्फ चाकुओं से मारा है, बल्कि पॉइंट ब्लैंक रेंज से भी एक दूसरे पर गोलियां बरसाई हैं। मैंने आपको उस दिन परसों या कल बताया था कि खुदकुश ऑपरेशन शुरू कर दिए हमास ने, और ये इजराइल के लिए मुश्किल का सबब है। खबर ये कहती है कि 5 इजरायली सोल्जर्स जो हैं वो मारे गए हैं फिलिस्तीनी फाइटर्स के हाथों, और ये जो है इजराइल के लिए एक बहुत बड़ा सेटबैक है। और ये कहा गया है कि 15 महीने से जंग जारी है, और जो डिटेल दी गई है, इन अ कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन लिखा है। हमास ने कहा कि एक बहुत ही जटिल ऑपरेशन में हमारे फाइटर्स ने 3 इजरायली सोल्जर्स को चाकुओं से मार दिया, चाकुओं से गोद दिया और उनके हथियार छीन लिए, and seizing their personal weapons. This is the second operation to be carried out by the fighters using cold weapons against the regime's troops. और ये दूसरा ऐसा ऑपरेशन है जिन्हें कोल्ड वेपन्स, यानी कि वो मानिए कोल्ड वेपन्स का मतलब है जिनसे गोली नहीं चलती, भाला, बर्छी, बल्लम, चाकू, ये सब, इनसे मार दिया। ये दूसरा ऑपरेशन है ऐसा, यानी कि आप चाकू से समझ रहे हैं, आसपास तेरी तो ये वाली फाइट हुई होगी दोनों के बीच। इनका कहना है कि हमास भारी पड़ गया और उनके 3 फौजी मारे गए। इसके अलावा ये बताया है कि इन्फेंट्री फोर्स जो है इजराइल की, जहां एक घर में ठहरी हुई थी, वहां हमास का लड़ाका घुस गया और उसने 2 सोल्जर्स को घर के दरवाजे से ही मार दिया, पॉइंट ब्लैंक रेंज से। जबालिया कैंप, नॉर्थ गजा में ये सब हो रहा है। नॉर्थ में इजराइल का सबसे ज्यादा नुकसान हो रहा है। खैर, हमास ने क्या कहा है वो इन्होंने बताया है कि अल कसाम ब्रिगेड ने कहा है कि इजरायली नेतन्याहू को अपने कैप्टिव्स की, अपने हॉस्टेजेस की फिक्र नहीं है। वो हम पर हमले तेज कर रहे हैं, हम उनसे मुकाबला कर रहे हैं, लेकिन बावजूद इसके ये सब समझ में आता है कि उन्हें अपने हॉस्टेजेस की फिक्र नहीं है, क्योंकि जहां हॉस्टेजेस मिलने की उन्हें खबर होती है वो वहां सबसे ज़्यादा हमले करते हैं ताकि वो मारे जाएं, फिर डील आसान हो जाए, या डील हो ही ना। ये कहा है कि अब इस तरीके से हमास क्या कर रहा है, एक माइंड गेम खेल रहा है होस्टेजेस की फैमिली के साथ। देखिए, हमें समझना होगा ताकि वो प्रेशर मेंटेन करें नेतन्याहू पर। क्या कर रहे हो यार, हमारे बच्चे मारे जाएंगे, लेकर आओ उन्हें। ये सब हो रहा है। अब इस सब का नतीजा ये है कि इजरायली पॉलिटिक्स में भी उबाल आ गया है। कुछ न्यूज नेटवर्क के आप ट्वीट को देख लीजिए, और ये खबर है कि इजराइल के जो अपोजिशन लीडर हैं, यायर लैपिड, जो कि इजराइल के प्राइम मिनिस्टर भी रह चुके हैं, उन्होंने नेतन्याहू की बखियां उधेड़ी हैं और कहा है कि हमें अपने कैदियों को, हमें अपने हॉस्टेजेस को गजा से वापस लाना होगा, उनके लिए समझौता करना चाहिए, और हर हाल में कोई भी तरीके का समझौता करके उन्हें अपने घर वापस लाना चाहिए, ना कि प्रेस मीटिंग करके ऐसी हॉस्टेज डील को तबाह बर्बाद कर देना चाहिए। बार बार आप प्रेस मीटिंग करके ब्रीफिंग दे के नई शर्तें आयद करके ये सब खत्म कर रहे हैं। गजा में हम कुछ नहीं कर सकते, ये यायर लैपिड का कहना है। यानी वो होपलेस हैं। जो एक्स प्राइम मिनिस्टर है वो ये समझ रहा है कि हम गजा में कुछ नहीं कर सकते। 15 महीने हो गए, आप टनल करके खोज रहे हैं उन्हें, लेकिन आप उन्हें पकड़ नहीं पाए, होस्टेजेस ला नहीं पाए, तो आप कुछ नहीं कर सकते। गजा में लिखा हुआ है
اور اس جنگ کو روکا جانا چاہیے اور اسرائیلی قیدیوں کو واپس لانا چاہیے وہاں سے، غزہ سے۔ انہوں نے، یائر لپڈ نے الزام لگایا کہ نیتن یاہو کو ڈر ہے کہ اگر غزہ میں جنگ بند ہو گئی تو اس کی سرکار گر جائے گی، کیونکہ یہ سب کچھ وہ پالیٹکس کے لیے کر رہا ہے۔ صرف یائر لپڈ ہی نہیں، اسرائیل کے ایکس ڈیفنس منسٹر، جو ڈیفنس منسٹر رہ چکے ہیں، ایویگڈور لیبرمین، انہوں نے کیا کہا ہے کہ یہ نیتن یاہو کی سرکار اللیگل ہے اور اسے جلد سے جلد گرایا جانا چاہیے۔ کچھ نیوز نیٹ ورک میں چھپا ہے۔ نیتن یاہو بہت لمبے وقت سے حکومت میں بنا ہوا ہے، اس سے دیش پر نگیٹو امپیکٹ پڑ رہا ہے۔ ہم سبھی نے دیکھا یا سنا ہے کہ جو پالیٹکس، جو پاور میں ہوتی ہے فیملی، وہ بہت زیادہ دخل دیتی ہے، اور نیتن یاہو کی فیملی بھی ایسے ہی کر رہی ہے۔ تو اس طریقے سے نیتن یاہو کی سرکار کو ناجائز بتایا جا رہا ہے، کیونکہ کہا جا رہا ہے کہ ملک کے حق میں نہیں ہے کہ وہ بنے رہے۔ آیت اللہ خامنئی صاحب، ایران کے سپریم لیڈر، بڑا نورانی چہرہ ہے، آج وہ ایک مجمع میں تھے اور انہوں نے آج تقریر کی 22 دسمبر کو، اور کہا کہ ہم جنگ کے لیے اکیلے کافی ہیں۔ اب کیسے کہا وہ سنیے۔ آیت اللہ خامنئی صاحب نے اپنے دشمنوں کے بارے میں بولتے ہوئے یہ کہا کہ وہ لوگ یہ کہتے رہتے ہیں کہ ایران نے اس علاقے میں، اس پورے خطے میں اپنی پراکسی طاقتوں کو کھو دیا ہے، حزب اللہ، حوثیز یا حماس کی طرف اشارہ۔ وہ یہ کہتے ہیں یہ ایک اور غلطی ہے، سوائے اس کے کچھ نہیں۔ ایران کے پاس اصل میں کوئی پراکسی پاورز ہیں ہی نہیں، کوئی پراکسی طاقتیں ہیں ہی نہیں۔ حزب اللہ، حماس، حوثیز جو کر رہے ہیں، ایران کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ یمن لڑ رہا ہے کیونکہ وہ اپنی، جو کہتے ہیں نا، اس کی آستھا جو ہے وہ اس سے پریرت ہے۔ وہ کہتے ہیں حزب اللہ لڑتا ہے، حزب اللہ نے جنگ لڑی ہے، لڑ رہا ہے کیونکہ اس کی بھی جو کہتے ہیں نا کہ جو اپنی دین کے لیے ایک خدمت ہے، وہ، اور وہ سوچتا ہے کہ فلسطین کے لیے لڑنا، وہ اپنے دین کے لیے لڑ رہا ہے، وہ لڑ رہا ہے۔ اور وہ یہ کہتے ہیں کہ یمنی حوثیز بھی جو کر رہے ہیں وہ بھی کچھ ایسے ہی کر رہے ہیں۔ یہ سب ہمارے نہیں ہیں، نہ یہ ہماری پراکسیز نہیں ہیں، یہ طاقتیں ہماری طرف سے کام نہیں کرتی۔ اگر ہم کبھی کارروائی کرنے کا، یعنی جنگ لڑنے کا فیصلہ کریں گے تو ہمیں پراکسی طاقتوں کی ضرورت نہیں ہوگی۔ سمجھ رہے ہیں خامنئی صاحب کے بیان کو؟ یعنی ہم اکیلے اپنے آپ میں اتنی قوت رکھتے ہیں، طاقت رکھتے ہیں کہ ہم کوئی بھی دشمن ہو اس کے لیے اکیلے کافی ہوں گے، ہمیں حزب اللہ یا حوثیز کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ تو لوگ یہ جو سوچ رہے ہیں کہ انہیں برباد کر دیا، ایک تو یہ برباد نہیں ہوئی، دوسری ان کی طاقتیں کم نہیں ہوئی، اور ان کی طاقتیں کم ہونے سے ہم پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ اس مغالطے اور خمار سے دشمن باہر آ جائے۔ بات کرتے ہیں لبنان کی، جہاں پر پھر سے ایک بار سیز فائر وائلیشن ہوا ہے، لیکن ایک بار میں 10 بار وائلیشن ہوا ہے۔ یہ کہا ہے، انادولو کی خبر ہے، اور لگاتار ٹائر، ماجویون، بنت جبیل، ان سب ضلعوں میں، ساؤتھ لبنان میں جو آتے ہیں، ان میں پھر سے گولی باری کی گئی ہے اسرائیلی فوج کی طرف سے، اور کچھ علاقوں میں آگے بڑھا گیا ہے۔ اب یہ جو ہے، یہ کہا جا رہا ہے کہ سیز فائر اصل میں ایک مجبوری سا بن گیا ہے لبنان کے لیے، جنہوں نے یہ کروانے میں مدد کی۔ حزب اللہ نے ان کی بات بھی مانی، حزب اللہ نے بھی اپنی رضامندی دی، لیکن لبنانی آرمی یہاں ہے، یونیفل یہاں ہے، یہ لوگ سب کیا کر رہے ہیں؟ اسرائیل تو کسی سیز فائر کو مان نہیں رہا، تو یہ سوال اٹھ رہے ہیں اب لبنان کی حکومت پر۔ سیریا میں بھی IF کا یا IDF کا ایگریشن جاری ہے، اور وہاں پر ڈس انگیجمنٹ لائن پر، جہاں پر دونوں فوجوں کو نہیں ہونا چاہیے دونوں طرف کی، اس ڈس انگیجمنٹ لائن پر پرماننٹ چوکیاں بنا لی ہیں IDF نے، اور وہ جو بیٹھے ہوئے ہیں دمشق میں STS لیڈر، وہ اب بھی الجولانی کچھ نہیں بول رہے۔ انہیں کتنا وقت دیا جائے گا یا وہ خود کتنا وقت لیں گے پتہ نہیں ہے۔ لگاتار اس طریقے سے کنسٹرکشن ہونا، ایک زمین پر قبضہ کرنے کی پروسیس کی شروعات ہوتی ہے۔ کیا اس چیز کو STS لیڈر سمجھ رہے ہیں کہ پرماننٹ چوکیاں ان کی زمین پر کوئی دشمن ممالک کیسے بنا رہا ہے؟ اب وہ یہ سمجھیں نہ سمجھیں، لیکن وہ اس بات کو سمجھیں جو انا کی خبر کہتی ہے کہ سیریا میں یہ اپنے بشار الاسد کو حکومت سے بے دخل کرنے اور کرسی پر بیٹھنے کے بعد STS لیڈر الجولانی کے لیے پہلی بار مصیبت تب کھڑی ہو گئی جب کل اور آج 22 دسمبر کو ان کے خلاف زبردست طریقے سے پروٹیسٹ ہوئے الیپو شہر میں۔ وہی الیپو جسے انہوں نے سب سے پہلے قبضایا تھا، اسی الیپو میں الجولانی کے خلاف کچھ ہی دن میں پروٹیسٹ ہو رہے ہیں، اور عورتوں نے کیے، ہزاروں عورتیں سڑکوں پر آ گئیں۔
اور حیات تحریر الشام کے نیتا ابو احمد الجولانی کے خلاف یہاں نعرے بازی ہوئی. انا کی خبر ہے. زبردست طریقے سے سب نے پوسٹرز تھام رکھے تھے. یہ کس کے تھے؟ یہ ان کے میاں کے تھے, والد کے تھے, بھائی کے تھے. یہ اپنے گھر کے مردوں کے پوسٹر تھامے ہوئی تھیں. اور یہ ہوا کچھ عورتوں کی گرفتاری کے بعد یہ پروٹیسٹ ہوا. وہ عورتیں اپنے گھر کے مردوں کی رہائی کی مانگ کر رہی تھیں, پوچھ رہی تھی ان کے بارے میں. تو یہ ہے الزام کہ ایس ٹی ایس کے لوگ ان عورتوں کو ہی حراست میں لے کر چلے گئے. اب جب عورتیں حراست میں گئیں تو باقی ہزاروں عورتیں نکل آئیں کہ ہمیں بھی پکڑو, دیکھتے ہیں تمہیں کتنا دم. تو یہ ہو رہا ہے. اب یہ مصیبت ہے. ہاؤتھیز کے علاقوں پر, جو ان کے کنٹرول والے علاقے ہیں, ان پر برٹن اور امریکہ نے حملے کیے, ایئر سٹرائکس کی, زبردست طریقے سے تباہی مچائیں. یہ انادولو کی ہیڈ لائن بتاتی, کیونکہ میں اس خبر میں 4 خبریں آپ کو دکھا رہا ہوں, اس لیے جلدی پڑھوں گا. اس کے بعد کیا ہوا یہ آپ کو پچھلے شو میں نے دکھایا, لیکن جو وہ نہیں دیکھ رہے وہ یہاں دیکھ لیں. اس کے بعد یمن کے ہاؤتھیز نے دعویٰ کیا کہ انہوں نے امریکہ کا F-18 پہلی بار F-18 مار گرایا ہے. امریکہ نے کہا نہیں, فرینڈلی فائرنگ میں ہمارا F-18 ہم ہی نے مار گرایا. ہمارے ایک ایئرکرافٹ کیریئر سے وہ ٹیک آف کر رہا تھا, ہمارا دوسرا اسٹرائک گروپ کا جو وارشپ تھا وہ سمجھ نہیں پایا, اس نے جو ہے گولی داغ دی وہ گر گیا. اب بتائیے ان کے وارشپ سے کون ٹیک آف کرے گا؟ انہی کا کرے گا نا. یہ کیسے غلطی ہو گئی؟ تو یہ کہا جا رہا ہے, ایکسپرٹس کہہ رہے ہیں یہ جھوٹ بولا جا رہا ہے امریکہ کی طرف سے, ہاؤتھیز نے مار کے گرایا. حالانکہ ہم اس میں کوئی دعویٰ نہیں کر سکتے, اور ہم تو خبر سب کے حساب سے دکھاتے ہی ہیں, کیونکہ یمن کے ہاؤتھیز نے کہا ہم نے مار گرایا ہے. یہ چھپا رہے ہیں کیونکہ ان کی بھاری بے عزتی ہے. $66 ملین کا ہم نے گرا دیا. خیر, اس کے بعد اسرائیلی جب یمن کے اوپر حملے ہو رہے تھے امریکہ اور برٹن کے, تو فوراً اسرائیلی میڈیا جو ہے وہ جلدی سے جلدی جٹ گیا اس بات کو نکالنے میں کہ اس میں اسرائیل کا کوئی ہاتھ ہے. بولے نہیں اسرائیل نے کوئی حملے نہیں کیا, اسرائیل نے کوئی حملے نہیں, کیونکہ کل بیلسٹک میزائل اور ڈرون حملہ کیا تھا اسرائیل کے اوپر یمن نے. تو کہیں یمنی یہ نہ سمجھ لیں کہ ہم نے حملہ کیا ہے اور وہ پھر کوئی اسرائیل پر بیلسٹک میزائل داغ دیں. تو فوراً اسرائیلی میڈیا سامنے آیا, اسرائیل نے نہیں کیا, اسرائیل نے نہیں کیا, اسرائیل نے نہیں کیا. تو کس نے کیا؟ پتا چلا پاپا شنگو نے. تو یہ کس کے لیے کیا گیا؟ اسرائیل کے لیے. ٹھیک ہے, پھر یمنی لیڈر آتے ہیں سامنے. بس آخری ہے سلسلے میں خبر, حزام الاسد ہیں اور یہ انصار اللہ موومنٹ کے پولیٹیکل بیورو کے ممبر ہیں. انہوں نے کہا ہے کہ یمن اوپن وار میں ہے, اب کھلی جنگ میں ہے اسرائیل اور امریکہ کے خلاف. یہ ٹٹ فور ٹیٹ نہیں چل رہا ہے تم مارو ہم مارے, اب یہ کھلی جنگ ہے اور یہ لمبی چلے گی. لمبی, کل ہی کہا تھا یمن کے ہاؤتھیز نے کہ ہم لمبی جنگ کی تیاری کر چکے ہیں. اس سلسلے میں یہ خبر ختم ہوئی. اب ذرا جلدی آئیے. تائیوان کو بھاری بھرکم طریقے سے ہتھیار مہیا کرا رہا ہے امریکہ. چائنا ہو گیا لال, اور چائنا نے کہا آگ سے کھیل رہے ہو گرو, آگ سے کھیل رہے ہو گرو, ایسا مت کرو. یو ایس پلئنگ وتھ فائر وارنز چائنا. Beijing urges Washington to immediately stop arming Taiwan, stop dangerous moves that undermine peace in Taiwan states. تائیوان اسٹیٹس میں آپ بالکل بھی انڈرمائن مت کریے. آپ جس طریقے سے ڈینجرس مووز یا جو خطرناک چالیں چل رہے ہیں, خطرناک قدم اٹھا رہے ہیں, وہ اس خطے کے لیے مشکل کا سبب بن جائے گا. اس لیے بیجنگ نے یعنی چائنا کی حکومت نے ارج کیا ہے امریکہ سے کہ آپ تائیوان کو ہتھیار دینا بند کریے پلیز, کیونکہ تائیوان پر حق جتاتا ہے امریکہ, وہ چائنا, اور تائیوان کے ساتھ کھڑا ہے امریکہ, وہ کہتا ہے یہ تو آزاد ملک ہے. لہٰذا اب ان کے بیچ یہاں ٹینشن بڑھ رہی ہے, کیونکہ وائٹ ہاؤس نے ابھی جلدی $571.3 ملین کے ہتھیاروں کی اپروول کی ہے, اور جو ہے اسسٹنس کی, اور اس میں جو ہے $295 ملین کے ہتھیار ہوں گے اس 571 کی اسسٹنس میں, مدد میں تائیوان کے لیے. سر روس کی طرف بڑھتے ہیں, یہ بڑی خبر ہے, میں چونک گیا. کیو یوزنگ ویسٹرن ٹرینڈ ایئر ڈیفنس ایکسپرٹس ایز انفینٹری. گارجین کی خبر RT نے چھاپی, کہا کہ یوکرین کے پاس فوجیوں کی اتنی بھاری قلت ہے کہ بھائی انہوں نے جو ایئر ڈیفنس سسٹم کے لیے ٹریننگ, ویسٹ سے جن لوگوں کو ٹریننگ ملی تھی ویسٹرن ملکوں سے ایئر ڈیفنس سسٹم چلانے کے لیے, آپریٹ کرنے کے لیے, ان لوگوں کو بھی پیدل سینکوں کی طرح, پیدل فوجیوں کی طرح لگا دیا ہے کام میں, کیونکہ فوجی نہیں ہے یوکرین کے پاس. کمال کی بات ہے کہ یہ تو بڑی عجیب سی بات ہے. اور یہ کہا ہے کہ یوکرین کی مین پاور شارٹیج کی وجہ سے فرنٹ لائن پر کرٹیکل سچویشن بن گئی ہے, اور یوکرین نے اس کے بعد
हाईली ट्रेंड एयर डिफेंस स्पेशलिस्ट को भी इन्फेंट्री के तौर पर, पैदल सेना के तौर पर लगाना शुरू कर दिया है। कैसे होगा? आखिर शुरुआत गजा से थी, आखिर गजा से होगा। गजा से शुरू, गजा से ख़त्म। अल जज़ीरा के जर्नलिस्ट हैं होसाम शहबाद, इन्होंने एक्स पर पोस्ट की है और ये उनका फ़ोटो भी है जिसे कुछ न्यूज़ नेटवर्क ने लगाया है। इन्होंने लिखा है और ये फाइनल अपील की है पूरी दुनिया से दुआ कीजिएगा कि नॉर्थ गजा जो है पूरी तरीके से तबाह हो रहा है। कमाल अदवान हॉस्पिटल पर लगातार बमबारी की जा रही है, शेलिंग की जा रही है और पेशेंट्स और मेडिकल स्टाफ भूख से मरने की कगार पर हैं। गोली नहीं तो भूख उन्हें मार देगी। सारी चीज़ें ज़रूरत की ख़त्म हो चुकी हैं, न दवाइयाँ हैं। देयर इज़ नो फूड, नो वाटर, नो एम्बुलेंस सर्विस और सिविल डिफेंस एंड द बॉम्बिंग हैज़ बीन गोइंग ऑन फॉर अबाउट 80 days. What is the world waiting for? न रोटी, न खाना, न पानी, न दवा, न एम्बुलेंस, न सिविल डिफेंस। 80 दिन से ये सब जारी है। आखिर दुनिया किस चीज़ का इंतज़ार कर रही है? बच्चों और मरीजों की हालत मैंने देखी है तस्वीरों में, बहुत ख़राब है आज। सलामत रहिए, खुश रहिए, दुआ करते रहिए मजलूमों के लिए, चाहे उनका मजहब और फ़िरका कुछ भी हो। बस इंसान होने के नाते आप अपना फ़र्ज़ निभाते रहिए।